بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیٹ بینک نے اگلے 2 ماہ کی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. میں معیشت کو تقریباً 2003-04 سے پاکستان کی کور کر رہا ہوں اور میں نے کئی اسٹیٹ بینک گورنر کو آتے اور جاتے دیکھا, اور جس طریقے سے وہ مانیٹری پالیسی ایک انگریزی میں پرچہ لکھا ہوا دے دیتے ہیں, اور اگر ان کو پریس کانفرنس کرنی ہو تو بہت ہی جسے کہتے ہیں وہ اجلت میں مانیٹری پالیسی کا اعلان کر کے نکل جاتے ہیں. رضا باقر ایک بہت ہی منفرد گورنر ہے, اور آج بھی انہوں نے ابھی جب پریس کانفرنس کی ٹی وی میں بیٹھ کے زوم سے, تو میں نے اس کو لائیو دیکھا اور ایسا لگا کہ کوئی گورنر اسٹیٹ بینک نہیں, ایک اینالسٹ یا ایک معیشت دان بتا رہا ہے, ایکسپلین کر رہا ہے کہ آج جو اس نے فیصلہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں. سب سے پہلے خوشخبری یہ کہ پاکستان میں شرح سود کو برقرار رکھا گیا ہے. حالانکہ میں خود جو ہوں اس حق میں نہیں ہوں, میں یہ کہتا تھا کہ تھوڑا بہت شرح سود سگنل دے اسٹیٹ بینک. حالانکہ اسٹیٹ بینک نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ فارورڈ گائیڈنس, یعنی کہ فارورڈ گائیڈنس دے دی تھی کہ اب ملک میں شرح سود جو ہے بہت تیزی سے نہیں بڑھیں گے, تھوڑی تھوڑی مقدار میں بڑھیں گے, ماضی کی طرح نہیں ہوگا کہ ایک ساتھ 1.5%, 2% سے جو ہے شرح سود بڑھایا جائے. اسٹیٹ بینک گورنر نے کچھ سامنے چیزیں رکھی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ مہنگائی بالکل ہے, اور مہنگائی کا جو ہے لیکن اب رفتار میں جو ہے گراوٹ آنا شروع ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ شرح سود کو برقرار رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کرونا کی لہر یا کرونا کی وبا سے پاکستان کی پوری جان نہیں چھوٹی, اور جس وقت وہ فیصلہ کر رہے تھے تو چوتھی لہر بھی شروع ہو گئی, اور وہ چوتھی لہر جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ ذریعہ بنا جس کو اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو برقرار رکھا. لیکن ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کا ایک بہت بڑا کانفیڈنس اور اعتماد جو ہے وہ اس فیصلے کے پیچھے ہے, اور ان کا فیصلہ, ان کا جو کانفیڈنس کیا تھا وہ یہ تھا کہ 10 سال کا کم ترین پاکستان کا جاری خسارہ $1.8 ارب اس سال جون میں ختم ہوا, جو 10 سال کا کم ترین تھا, اور صرف 0.6%. اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ اگر 2 سے 3% بھی جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہو تو وہ مینیجبل ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تاریخ کے سب سے ہائیسٹ ترین اس وقت خزانے میں ریزروز پڑے ہوئے $25 ارب. ساتھ ساتھ لوگ اسٹیٹ بینک کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اس سال جو ہے کووڈ تھا تو ریمیٹنسز, ترسیلات جسے کہتے ہیں بہت زیادہ آئی تھی, تو اگلے سال وہ کم ہو جائیں گی. تو اس پہ بھی گورنر نے بولا کہ اگلے سال وہ جو ہے ترسیلات میں اس سال کی حد سے بھی زیادہ اضافہ دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیں کہ اس سال $29 ارب ترسیلات ہوئی تھی. ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اور وہ جو جس طرح کا ڈیٹا دیکھ رہے ہیں اس سے ان کا کانفیڈنس اور بڑھ رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی ہماری جو برآمدات اور ترسیلات سے پیسہ آئے گا وہ کافی ہوگا ہمارے درآمدی بل کو سنبھالنے کے لیے. اور وہ معیشت پہ بھی کافی زیادہ مثبت باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ معیشت بھی کافی مثبت رہے گی. مہنگائی پہ اسٹیٹ بینک کا کہنا یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے آنے والے دنوں میں مزید کم ہوتی رہے گی, اور اس کی ایک بنیادی وجہ عالمی مارکیٹ میں چیزوں کے نرخ وغیرہ میں تیزی بھی ہے. اسٹیٹ بینک نے ساتھ ساتھ یہ بھی بول دیا ہے کہ اب اسٹیٹ بینک جو ہے اس طرح کی پالیسی بنا رہا ہے کہ وہ اس کے ثمرات جو ہے عام آدمی کو بھی ملنا شروع ہو جائیں. جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ صرف بڑے کارخانوں کو, بڑے بزنس مینوں کو بینک سے لون ملتا تھا. عام آدمی نے اگر گھر خریدنا ہے, گاڑی خریدنی ہے یا اپنے کاروبار میں پیسہ ڈالنا ہے, اس کی مثال دی انہوں نے کہ ایک پروگرام جو ہے جو ہاؤسنگ پروڈکٹ ہے ان کا وہ آ چکا ہوا ہے, اس میں مزید جو ہے تیزی آئے گی تاکہ عام آدمی اپنا گھر لے سکے. اب انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیٹ بینک ایک نئی پالیسی اعلان کرنے والا ہے, اور وہ پالیسی ہے SMEs کے لیے, چھوٹا کاروباری. چھوٹے کاروباری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اس کا ایسا کوئی اثاثہ نہیں ہوتا جو وہ بینک کو دے جس کے عوض وہ قرضہ لے سکے. اس پہ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کوئی پروڈکٹ لائیں گے جس میں بینک جو ہے بغیر کوئی اثاثہ لیے ایک عام آدمی کو قرضہ دینا شروع کرے. تو اوور آل جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگلا سال جو ہے ملک کے ذخائر جو ہے فارن ایکسچینج ریزروز اور بڑھیں گے, ترسیلات اور بڑھیں گی, مہنگائی میں کمی ہوگی, اور یہ بنیادی وجہ ہے ان کی شرح سود کو برقرار رکھنے کی. اور وہ ابھی بھی پازیٹیو ہیں کہ یہ جس وقت ہمارا درآمدی بل بڑھا ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی, کیونکہ کچھ ہماری سالانہ امپورٹ جیسے فوج کی سامان کی ہوتی ہے, ویکسینز آ رہی ہیں,
یہ جو ہے مئی اور جون میں آئی ہیں، جو بار بار ریپیٹ نہیں ہوگی، اور کھانے پینے کی اشیاء بھی اس طریقے سے امپورٹ نہیں ہوں گی جس طرح پہلے ہوتی رہی۔ یہ اچھی چیز ہے، اور اس کے مضر ہم دیکھیں گے کہ مثبت اثرات جو ہیں آنے والے دنوں میں اسٹاک مارکیٹ میں بھی بڑھیں گے، اور بزنس کانفیڈنس بھی بڑھے گا۔ جو لوگ، کیونکہ ہماری ہر 2 ماہ بعد مانیٹری پالیسی آتی ہے، تو کچھ لوگ محتاط ہو گئے تھے بجٹ کے بعد کہ بہت زیادہ حکومت نے جو ایکسپینشنری بجٹ دیا ہے تو اسٹیٹ بینک کو کہیں پالیسی چینج نہ کرنی پڑ جائے۔ اچھا، اس میں جو ایک چیز مجھے اور نظر آ رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ آئی ایم ایف، کیونکہ یہ گورنر اسٹیٹ بینک خود بھی آئی ایم ایف سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ نظر میں رکھتے ہیں کہ کہاں پہ آئی ایم ایف جو ہے ناراض ہو سکتا ہے۔ تو یہ مانیٹری پالیسی انہوں نے جو دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف بھی جو ہے اس پہ، اس کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے مارکیٹس کو جو ہے مزید کانفیڈنس دے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ جو ہے امید کی جا سکتی ہے کہ جس طرح اسٹیٹ بینک محسوس کر رہا ہے ویسی ہی چیزیں ہوں۔